الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أوتيت العلم الأولين والآخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت اور شوق سے درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزى الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ومجدك وشأنك وقوتك وجبروتك. نماز اچھی روزہ اچھا، نماز اچھی روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی حج اچھا، مگر باوجود میں اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، مگر باوجود میں اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ عربی کی عزت پر، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ عربی کی عزت پر، خدا شاہد میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ و برتر، بعد از خدا، بعد از خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. پڑھو اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. میرے عزیز بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس جو آیت کریمہ حدیث طیبہ آپ کے سامنے پڑھی، مختصر وقت میں اجمالی بیان سے سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ سب کو سمجھتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کے جمعۃ المبارک کے اردو خطبے کا عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کا طریقہ، اسلوب، سیرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روشنی. کون نہیں جانتا کہ میرے صحابہ
میرے محبوب کے صحابہ یہ چمن رسول کے وہ پھول ہیں، یہ وہ آسمان کے وہ تارے اور چاند اور ستارے ہیں کہ جن کی روشنی ہر اپنے اپنے نور کے ساتھ چمک رہی ہے، دمک رہی ہے۔ یہ الفاظ میرے نہیں، یہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک ہیں۔ الصحابہ کلہم عدل، الصحابہ کلہم عدل، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، عادل ہیں، عادل ہیں۔ الصحابہ کلہم عدل، الصحابی کالنجوم، پھر فرمایا میرے صحابہ، میرے صحابہ، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس صحابی کے نقش قدم پہ چلتے جاؤ گے وہ جنت کے راستے پہ لگاتا جائے گا۔ روز قیامت جس صحابی کے نقش قدم پہ چلنے والا جب میرے پاس پہنچے گا، جو آل کی اطاعت کرتا ہو یا اصحاب کی اطاعت کرتا ہو، دونوں میری شفاعت کے مستحق ہوں گے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، ادب رسول، مقام رسول کیا ہے؟ مقام رسول، مقام اور مقام میں بھی فرق ہے، اور ادب کی مجلسوں کا بھی فرق ہے۔ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک اس قدر محترم ہیں کہ جس پیغمبر کو اللہ نے معراج کرائی ہے، زمین پہ کرائی ہے، مچھلی کے پیٹ میں کرائی ہے، آرے کے نیچے کرائی ہے، یا کسی اور آسمان پہ جا کے کرائی ہے، کوئی چوتھے پہ، کوئی تیسرے پہ، کوئی دوسرے پہ، کوئی چھٹے پہ، کوئی ساتویں پہ، مگر میرے محبوب سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب اور احترام اور عزت اور توقیر کا عالم اور مقام اور مقام دیکھیے کہ جب جبرائیل کو اللہ پاک بھیجتے ہیں تو جبرائیل امین آ کر آپ کے قدموں سے اپنے نوری پروں کو پہلے مس کرتے ہیں، آرام سے، پیار سے، محبت سے آپ کو اٹھاتے ہیں۔ جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو چھت پھٹی ہوئی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کی سعادت کو بھی دیکھتے ہیں اور اوپر چھت کو پھٹا ہوا بھی دیکھتے ہیں۔ کھجور کی اور تنے کی چھت جو پھٹی ہوتی ہے، ام ہانی کا گھر ہے، آپ آرام فرما رہے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کی بہن ہے۔ سبحان اللہ، یہ خاندان رسول بھی ادب کے ایسے ہی شایان شان ہے جیسے ادب میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا ہے۔ میرے بھائیوں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یہی وہ بات ہے کہ سب سے بڑے بڑے اعمال کر لو، نمازیں پڑھ لو، زکاتیں دے دو، حج کر لو، بڑے بڑے خیرات کر لو، اگر دل میں عظمت صحابہ، دل میں عظمت اہل بیت، دل میں عظمت رسول، دل میں عظمت علماء، دل میں عظمت قرآن، دل میں عظمت علماء حدیث اگر تمہارے دلوں کے اندر نہیں تو پھر کوئی نماز، روزہ، حج، زکات کوئی اچھا نہیں۔ اس لیے کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون حواً تبعا لما جئت بہ، تم میں سے اس وقت تک وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نمازیں پڑھتا پھرے، روزے رکھتا پھرے، زکاتیں دیتا پھرے، حج کرتا پھرے، مگر صدقہ و خیرات کے باوجود جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت کے ساتھ ادب نہیں، اس شخص کا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس میں گستاخی کی۔ اللہ اپنے دشمن کو دنیا میں بھی معاف کر دیتا ہے، یہ قانون ہے۔ بعض لوگ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ حضور طائف کے بازار میں لہولہان ہوئے، پتھر کھائے، تھپڑ کھائے، آپ نے تو کوئی بد دعا نہیں دی، آج کا مسلمان اتنا جذباتی کیوں ہے؟ ان کو اچھی طرح سن لینا چاہیے وہ کون سے کہاں سے علم پڑھنے والے مولوی ہیں، کہاں سے وہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں۔ ہم اس محبوب کریم محمد مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں کہ جس کے حکم پر اللہ نے حکم کیا، اے محبوب بے شک تو صبر کرتا پھر، تو معاف کرتا پھر، تو بے شک معاف کرتا رہے، لیکن آج کے بعد یہ قانون ہے
کہ جو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی گستاخی کرے اس کی سزا سرتن سے جدا ہے. کہہ دو اس کی سزا کیا ہے؟ سرتن سے جدا ہے. پھر کہہ دو کیا ہے؟ حرمت رسول پر، حرمت رسول پر ہاتھ اٹھا کے کہیں ذرا گواہ بنائے اللہ کو. حرمت رسول پر، حرمت رسول پر. ہمیں بتاتی ہیں حوصلے، ہمیں صبر سکھاتے ہیں. آج کے بعد کوئی صبر نہیں ہوگا. آج کے بعد یہ اعلان ہو چکا ہے. یہ یہاں ایک مولوی کا اعلان نہیں بلکہ عالمی سطح پر اب اعلان ہو رہے ہیں کہ خبردار، جس شخص سے بھی اگر رسول اللہ کی شان میں گستاخی ثابت ہو وہ اس زمین پہ رہنے کا حق نہیں رکھتا. میرے عزیز بھائی اور دوستو، وہ ادب رسول کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے ہیں، اپنے نوری پروں کو مس کرتے ہیں، اور جب آسمان کی طرف، چھت کی طرف توجہ دیتے ہیں تو چھت پھٹی ہوتی ہے. حضور پوچھتے ہیں اتنا ادب، اور یہ کیا؟ کہا اس لیے کہ آپ کے پاس آیا ہوں خر کی عادت، یعنی دروازے سے ہٹ کر ایک ایسے راستے سے جو آپ کو پیغام دینے آیا ہوں. آج آپ کی معراج ایسی ہے جہاں خر کی عادت واقعات آپ کو دکھائی جائیں گے. یہی وجہ ہے ہر نبی کی معراج سدرۃ المنتہا کے نیچے تک، مگر میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی